اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 93 سورۃ الانعام۔ اس شخص سے زیادہ سرکش اور دلیر کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے، بہتان لگائے، جیسا کہ مالک بن سیف کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی چیز کی بھی وحی نہیں آئی۔ یعنی مالک بن سیف کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کیسے نازل ہو سکتا ہے، وحی کیسے آ سکتی ہے، یہ تو کسی بشر پر تو نہیں آئے گی، یعنی کہ یہ تو فرشتوں پر آنی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ تو اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی چیز کی بھی وحی نہیں آئی۔ اور کیوں کرا سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں ہے تھا، جیسا کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی اور اسی طرح عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کہتا ہے کہ میں بہت جلد وہی باتیں بیان کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ آپ بدر کے دن ان منافقوں اور مشرکوں کو دیکھیں گے جب کہ یہ موت کی سختیوں اور نزع کے عالم میں گرفتار ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو ان کی ارواح پر مارتے اور کہتے ہوں گے کہ اپنی روحوں کو نکالو۔ بدر کے دن قیامت کے دن تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم دنیا میں جھوٹی باتیں بناتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے اور تکبر کرتے تھے کہ ہم کیسے ایک بشر پر ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ کیوں کر اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے جب بتایا گیا کہ جا رہا ہے یہاں پہ کہ جب فرشتے ان سے بدلہ لیں گے، جب ان کی روحوں کو نکالا جائے گا تو بڑی سختی کی جائے گی، ان سے کہا جائے گا کہ ہماری، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری روحوں کو نکالو، واپس کرو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور یہ دن کیا ہی عبرتناک ہوگا ان سب کے لیے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اکرمہ رحمۃ اللہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی۔ نیز صدی سے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے، البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے تو میرے پاس بھی وحی آتی ہے،
اور اگر اللہ تعالیٰ آپ پر کتاب یعنی قرآن حکیم نازل کرتا ہے تو میرے پاس بھی ویسی ہی کتاب نازل ہوتی ہے۔ یہ کذاب آدمی، یہ جھوٹا آدمی کس طرح کی من گھڑت کہانیاں بنا کر ان اہل مکہ کو ورگلاتا اور ان کو دھوکہ دیتا تھا، اور اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا دی اور عبرت کا نشان بنا دیا۔